بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج ہماری پوری حویلی میں جشن جیسا سما تھا۔ دراصل اس حویلی میں میری شادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، کیونکہ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اکلوتا ہونا ویسے بھی بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، لیکن پورے گھر کے لاڈ اور محبت کا حقدار وہی اکلوتا انسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لڑکی چاہے جتنی بھی اکلوتی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی پسند کی شادی کا اختیار نہیں دیا جاتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے آنکھوں میں کسی اور کے خواب سجائے اور بھائی مجھے کسی اور کے ساتھ رخصت کرنے کی تیاریوں میں مگن تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں تو بس رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس جیل نما گھر سے نکلنے کی تیاری تو میں کب سے کر کے بیٹھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں نے اپنا کچھ قیمتی سامان اٹھایا، حویلی کی چھت سے نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے نیچے اتری، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کی چابی میں نے پہلے ہی بھائی کے کمرے سے اٹھا لی تھی۔ خاموشی سے وہ تالا کھول کر میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر بہت ہی عجیب سا خاموش تھا۔ دن میں حیدرآباد کے شہروں میں جتنی رونق ہوتی ہے، رات کو وہاں اتنی ہی ویرانی تھی۔ میرے قدم یہ سب کرنے سے قبل ذرا بھی لڑکھڑائے نہیں تھے۔ میں بھی اسی سردار خاندان کا خون تھی اور جو فیصلہ کر لیتی اس پر اٹل رہنا میری عادت تھی۔ اس اندھیری سیاہ رات میں سرد ہوا کے تھپیڑے کھانے کے باوجود میں آہستہ آہستہ وہاں سے چلتے ہوئے اپنے علاقے سے باہر جا رہی تھی۔ میرے اندر اپنی سچی محبت کو پانے کا جنون اس قدر تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے قدموں کو روک نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی اگر میں کل شادی کر لیتی تو میری محبت حارث جیتے جی مر جاتا۔ بس اسی لیے میں نے اس قید سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے بھائی بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ مجھے جلد سے جلد تلاش کر سکتے ہیں، مگر میں نے کچی گولیاں نہ کھیلی تھیں۔ اتنا زیور اور پیسہ ساتھ لے کر جا رہی تھی کہ کم از کم کچھ مہینے میں اور حارث کہیں چھپ کر آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد میں اس در پر پہنچی گئی جس کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھانے کی حماقت کی تھی۔ حارث کا دروازہ دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ آئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، شاید سب سو رہے تھے۔ تب کچھ ہی منٹ دروازہ کھلنے میں لگے، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے کہا، حارث دیکھو میں آ گئی ہوں، آؤ چلو۔ ابھی میں الفاظ منہ میں ہی تھے کہ میرے منہ پر کسی نے زوردار تمانچہ رسید کیا۔ اس زناٹے دار تھپڑ نے میرے کانوں میں درد کی ٹیسیں اٹھا دیں۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو حارث کی والدہ تھیں۔ شاید میں نے بے دہانی اور جلدی میں دیکھا ہی نہیں کہ سامنے کون کھڑا ہے، اور بے دھڑک اپنی بات کہہ ڈالی۔ حارث کی امی مجھے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں تو کبھی حارث اپنی ماں کو دیکھتا۔ حارث ماں کے پلو کے ساتھ یوں بندھا کھڑا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ اس کی ماں سر پیٹنے لگی اور بولی، کیسی بے حیا لڑکی ہے، اتنے بڑے گھر کی ہے، تجھے اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال نہ آیا؟ ہم تجھے اپنے گھر پر بالکل نہیں رکھیں گے۔ کل کو تیرے بھائی میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں اس کی ماں کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ وہ مجھے قبول کرنے سے آ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، آنٹی اس طرح نہ کریں، حارث مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن اس عورت نے میری ایک نہ سنی اور بولی، محبت، اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوتا تو اس طرح نہ کھڑا ہوتا۔ بی بی ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو یہاں سے نکل جا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے دھکا دیا اور میں جو اس کے گھر کی دہلیز پار کر کے کھڑی تھی ایک دم جھٹکے سے پیچھے کو گرنے لگی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اتنی غیرت تھی مجھ میں کہ میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہ رکوں۔ میں نے حارث پر ایک افسوسناک نظر ڈالی اور وہاں سے واپس مڑ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں جو محبت کے آسرے پر گھر سے نکلی تھی، آج اسی محبت نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ میں نیم مردہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ان کی تنگ و تاریک گلیوں میں چلنے لگی۔ وقت کو تو جیسے تالے لگ گئے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے دور ایک موڑ پر رکشہ کھڑا دکھائی دیا۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں چلتے چلتے رکشے کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا رکشے والا کھڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ مجھے مشکوک سا لگ رہا تھا،
लेकिन उस वक्त मेरे पास पनाह लेने की और कोई जगह नहीं थी। मैं जानती थी कि यहाँ पर अगर मैं अकेली रही तब भी मेरी इज्जत महफूज रहनी है, इसीलिए बेहतर है कि किसी का सहारा ले लिया जाए। मैं जैसे ही रिक्शे के पास गई, उसने कहा, बीबी आपको कहाँ जाना है? तब मैंने कहा, मुझे अपनी जगह ले चलो। वो मेरी तरफ हक्का बक्का होकर देखने लगा और बोला, ये क्या कह रही हैं आप? आपको इस वक्त मैं कहाँ ले जाऊँ? मैंने कहा कि मुझे बस अपने घर ले जाओ, मैं इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। मेरी बात पर पहले तो वो खामोश होकर कुछ सोचने लगा, फिर न जाने से क्या सोची कि मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आने पर राज़ी हो गया। मैं उसके रिक्शे में बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरी मंजिल क्या होगी, लेकिन मैं इतना जानती थी कि अगर वापस गई तो भाई मुझे जान से मार डालेंगे। वो रिक्शा चलाता था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मसाफत तय करने के बाद मुझे हैदराबाद के देहाती और कच्चे से इलाके में ले आया। उस वक्त फजर की अज़ानें शुरू हो गई थीं। उसने मुझे एक घर के सामने उतारा और बोला, आप यहाँ रुकें, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर वो रिक्शा गली के कोने में चलाने लगा। मैं उसके घर का जायज़ा ले रही थी। वो बहुत ही छोटा और कच्ची दीवारों पर मुश्तमिल घर था। वो आया और बोला, बीबी जी मेरा नाम नवाज़ है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अगर आप रहना चाहो तो रह सकती हो। ये कहकर वो घर का ताला खोलने लगा। मैं उसके पीछे चल पड़ी। वो एक कमरे और छोटे से सहन पर मुश्तमिल घर था। सुबह की नीलगुण रोशनी आसमान पर फैल रही थी, इसलिए घर का नक्शा बखूबी देखा जा सकता था। वो मुझे अंदर ले आया, खुद कमरे से बाहर चला गया। मैं हाथ मुंह धोकर वापस कमरे में आ गई। कमरे का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ पर 3 चारपाइयाँ पड़ी थीं, जिनमें से एक टूटी हुई थी और कमरे की एक जानिब एक टूटा हुआ बक्सा पड़ा था। मैं एक अमीर कबीर ख़ानदान से थी। हमारे घरों के तो मुलाजिम भी इससे बेहतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। खैर, मैंने इस ज़िंदगी का इंतखाब खुद किया था, लेकिन मैंने सोच लिया कि कल दिन में मुनासिब जगह का इंतखाब करके वहाँ चली जाऊँगी। मैं चारपाई पर लेटी तो चंद ही मिनटों में मेरी आंख लग गई। न जाने कब मेरी गहरी नींद से आंख खुली। मेरे कानों में आवाज़ें पड़ना शुरू हो गईं। कोई कह रहा था, सलीम ने रात को किसी लड़की को भगाकर शादी कर ली। सलीम रात व रात अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया है। ये बातें सुनते ही एकदम में डर कर उठ बैठी। तब एक औरत कमरे में आई, मेरी जानिब मायने खेज नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, माशाल्लाह भाई, सलीम की तो किस्मत जाग गई है, हीरा लेकर आया है हीरा। ये सब सुनते ही मेरे पूरे जिस्म में खौफ की अजीब सी लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में वो सलीम नामी शख्स भी कमरे में दाखिल हुआ। बोला, बीबी जी बुरा मत मनाइएगा, ये मोहल्ले के लोग हैं, न जाने इन्हें कैसे खबर लग गई, ये लोग आपको देखने यहाँ पहुँच आए। अब मैं इन्हें कुछ कहूँ तो आपकी इज्जत ख़राब होगी। उसकी बात तो ठीक थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी मक्कारी थी। मेरे दिल को अजीब सा खटका हुआ, मगर मैं खामोश रह गई। जैसे जैसे सर पर सूरज आता गया, लोगों का तांता बंध गया। पूरा सहन औरतों से भरा हुआ था। हर किसी की ज़ुबान पर अलग ही बात थी। सलीम की खुशी से बातें खिली हुई थीं। मेरे अंदर गुस्से का एक तूफ़ान बरपा हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सलीम को रोकूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बड़ा आदमी मूंछों को ताव देता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने कानों में बालियां पहन रखी थीं। उसकी आंखों में लाल सुरमे की धार से बदमाशी और शैतानियत झलक रही थी। वो कमरे में आया तो सलीम भी उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उस शख्स ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत माल लाया है तो सलीम, बस आज रात के लिए यही ठीक है, भेज दे इसे, कहीं इस चांद को नज़र न लग जाए। ये कहकर उसने हाथ मेरी जाने बढ़ाया। मैंने हकारत भरी नज़र उस पर डालते हुए हाथ परे हटा दिया। वो मेरी तरफ गुर्रा कर देखने लगा और बोला, बड़ी ही दलेल लड़की है सलीम, इससे तो मैं आज और अभी निकाह करूँगा। चलो जल्दी से मौलवी को बुलाओ, निकाह का बंदोबस्त करो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सलीम भी उसके पीछे पीछे हो लिया। मैं बुरी तरह डर गई। मैं किसी अहरे गरे से शादी नहीं कर सकती थी। बाहर निकल कर एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने उस शख्स के आने के बाद कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी। मैं दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरी आंखें मुसलसल आंसुओं की लड़ियाँ बहा रही थीं। मेरा जी चाहा मैं किसी तरह वापस लौट जाऊं, लेकिन अब शायद देर हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी ने दरवाज़ा खोला। वो सलीम था। उसके साथ उसका वही दोस्त था, शायद हर अच्छे बुरे काम का मालिक दोस्त।
وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ اس شخص نے میرے اوپر لال چادر اڑا دی اور بولا، اے لڑکی، خاموش ہو کر بیٹھ ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کاش کوئی معاوضہ ہو جائے، میں اس ظالم شخص کے ہتھے چڑھنے سے بچ جاؤں، لیکن شاید اب میری سلامتی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب اور گواہان نکاح کے لیے پہنچ گئے تھے۔ میرا دل بار بار حارث کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر سے اس شخص کو پانے کے لیے قدم باہر نکالے اور اللہ نے نہ جانے میری قسمت میں کیا ڈال دیا تھا۔ اس شخص کو تو میں جانتی تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے ابھی نکاح پڑھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایسے آواز آئی گویا کسی نے گھر کا دروازہ توڑ دیا ہو۔ ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں جو شخص داخل ہوا اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ وہ میرا بھائی تھا، مگر میں جانتی تھی کہ بھائیوں کے قہر سے میں کسی طور پر نہیں بچ سکوں گی، مگر اس وقت مجھے یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ سلیم تو شاید موقع پر ہی فرار ہو گیا، لیکن اس بدمعاش آدمی کو جس کے ساتھ میرا نکاح کروایا جا رہا تھا میرے بھائیوں نے موقع پر ہی مار ڈالا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر طرف مار دھاڑ سی ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے بھائی مجھے وہاں سے لے کر نکل آئے۔ ان سب کو مجھ پر بہت غصہ تھا، یہ غصہ ان کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی، عشق و عاشقی کے چکر میں پڑ کر اپنے گھر والوں کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا۔ میرے بھائی مجھے گھر لے جا کر مجھ پر بری طرح برس پڑے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب ہم اپنی اس لٹی ہوئی عزت کو لے کر کہاں جائیں گے؟ یہ تو شکر ہے کہ ہم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹ پڑنی تھی۔ مجھے اپنے بھائیوں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بھائی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میرا بچپنا سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اب مجھ پر کڑی نگرانی رکھی جا رہی تھی۔ پہلے بھی اس خاندان کی لڑکیوں کو حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اب تو مجھ پر مزید سختی کی جا رہی تھی۔ میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی، ہر وقت حارث کو یاد کرتی رہتی۔ وہ بے وفا تھا، اس نے میری محبت کا بھرم نہیں رکھا۔ اگر وہ مجھے اس وقت اپنا لیتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ میرے بھائیوں نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی، لیکن اب جس قدر بدنامی ہو گئی تھی، کم از کم عزت دار گھرانہ مجھے کسی بھی طرح اپنے گھر کا حصہ بنانے پر رضامند نہ ہوتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 1 ماہ کی تگ و دو کے بعد میرے بھائیوں نے ہمت ہار دی۔ ایک روز وہ لوگ بڑے بھیا کے کمرے میں بیٹھے تھے، میرے کانوں میں اپنا نام پڑا تو دروازے کی اوٹ میں چھپ کر میں ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے، اس لڑکی کو کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا ہی ہے، کیوں نہ ہم اس کی شادی اپنے ملازم ثقلین سے کر دیں، سالوں سے وہ اس خاندان اور اس حویلی کی چاکری کر رہا ہے، اب اس مسئلے کا آخری حل یہی ہے۔ یہ سن کر میرے سر پر جیسے قیامت آ گری۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ میرے دل پر قیامت سی آ گری تھی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، اندر سے کنڈی لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں جانتی تھی اب میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن میں بھائیوں کے اس فیصلے کو قبول بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی شام میرے بھائی نے یہ فیصلہ سنایا کہ پرسوں یعنی جمعے کے دن تمہارا ثقلین کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں اس بات پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی کوئی ایسی بات کرتی جس سے میری ناپسندیدگی کا اظہار ہو، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس رشتے سے میں نے جان چھڑوانی ہے، کیونکہ حارث نے بے شک میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، مگر میں اپنا آپ کسی ایسے ویسے کو نہیں سونپ سکتی تھی۔ میرے بھائی تو یہ فیصلہ سنا کر کمرے سے چلے گئے۔ اگلے دن جیسے ہی ثقلین گھر کے اندر کسی کام سے آیا، میں نے فوراً اسے گھیر لیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اس گھر کی بیٹی سے شادی کرتے ہوئے؟ تب وہ میری بات پر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے اس طرح گھورنے کی ضرورت نہیں، تم اس رشتے سے خود بخود انکار کر دو، ورنہ شادی کی رات تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے خوف سے مجھے صاف معلوم ہو گیا کہ وہ اب کسی بھی طور پر مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی، وہ دبے قدموں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ رات کو میں بڑی پرسکون نیند سوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی
اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی، گھر کی ملازمہ میرے سامنے شادی کا جوڑا اور کچھ زیورات لیے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، بی بی جی 4 بجے تک کپڑے پہن کر تیار ہو جائیں، 5 بجے آپ کا ثقلین کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ بات کر کے وہ کپڑے وہیں رکھتی واپس لوٹ گئی۔ میں جہاں تھی وہیں کی وہیں جم گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی ثقلین اس رشتے سے انکار کر دے گا، لیکن یہ رشتہ تو ابھی بھی قائم ہے۔ اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کیا، لیکن میرے ذہن میں اپنے مستقبل کے خیالات بار بار آ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو میک اپ اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر لیا، لیکن میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے کہ اتنا ڈرانے کے باوجود ثقلین نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک 5 بجے میرا ثقلین سے نکاح کر دیا گیا، لیکن میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ ثقلین کو میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا۔ چند مہمان اس نکاح میں شریک تھے۔ ہمارا سارا خاندان ہم پر تھو تھو کر رہا تھا اور میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ خیر رات بھی ہو گئی۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، جس کو زبردستی مجھ پر مسلط کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ثقلین کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ بالکل بھی ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سلام لیا، میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آخر تم نے اپنی ضد پوری کر لی نا؟ میں نے کہا تھا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر تم نے انکار نہیں کیا، اب بھگتو اپنا انجام۔ یہ کہہ کر میں اس پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھی تو میرے ہاتھ کو کسی نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا۔ میرے چاروں بھائی اس کمرے میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کاٹدار نظروں سے دیکھنے لگے۔ بولے، تم کیا سمجھتی ہو؟ ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں؟ ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں۔ آخر تم بہن ہو تو ہماری۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ آنی چاہیے تھی کہ تم اتنی آسانی سے اس رشتے کے لیے کیسے مان گئی، لیکن کل جب ثقلین نے ہمیں بتایا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہو۔ اس لیے ہم یہاں آ چھپے تاکہ تم ثقلین کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو تو ہم اسے بچا لیں۔ بھائیوں کی باتیں سن کر میرے اندر عجیب سی شرمندگی پیدا ہو رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے میری جانب دیکھا اور بولا، سغرا، اماں ابا کی موت کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا، کچھ میری ہی لاج رکھ لیتی، لیکن اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اسی شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارو گی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میری آنکھوں میں سچ میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ میں اپنی محبت کو پانے کے لیے اس قدر غافل ہو گئی تھی کہ بھائیوں کی محبت ہی فراموش کر بیٹھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ثقلین کو اپنے شوہر کا درجہ دے دیا تھا، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ابھرتی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہو کر میں ایک غلام کی بیوی ہوں۔ شاید یہی مجھ جیسی لڑکیوں کی سزا ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت رون کر نیا گھر بسانے کی چاہ کرتی ہیں۔ اب یہی میری سزا ہے۔ مجھے اس سزا کو عمر قید کی طرح نبھانا ہے۔ آپ سب لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کا سر نیچے نہ ہونے دیں، کیونکہ گھر والوں کے خلاف جا کر نکالے گئے قدم آپ کو کبھی بھی معاشرے میں باعزت مقام نہیں دلا سکتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔